کچھ لوگ امید کرتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ویب کسی ایسی دنیا کی نشاندہی کرے گا جہاں زندگی کے آثار واضح ہوں، شاید خردبینی حیات، شاید سمندری جراثیم، شاید کچھ ایسا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہوگی۔ لیکن زندگی کی تلاش صرف ایک حصہ ہے۔ ویب ایک اور عظیم راز کا بھی تعاقب کر رہا ہے، ایک ایسا راز جو پوری کائنات کا تقریباً 95% حصہ بنتا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، براہ راست ناپ نہیں سکتے۔ اس کا نام ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ اور اگر ویب ان کے بارے میں کوئی سراغ ڈھونڈ لیتا ہے تو ممکن ہے کہ ہماری پوری کائناتی سمجھ بدل جائے۔ اب تک ویب نے ہمیں دور دراز کہکشائیں دکھائی تھیں، ستاروں کی پیدائش دکھائی تھی، دوسرے نظام شمسی کے سیارے دکھائے تھے اور کائنات کے ابتدائی دور کی جھلک بھی دکھا دی تھی۔ لیکن اب ہم ایک ایسے راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید پوری کہانی میں سب سے زیادہ پراسرار ہے، کیونکہ یہ راز کسی دور دراز کہکشاں میں نہیں چھپا، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہر جگہ، اس کمرے میں بھی، زمین کے اندر بھی اور پوری کائنات میں بھی، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، نیبولا اور ہم خود، یہ سب مل کر پوری کائنات کا صرف تقریباً 5% بنتے ہیں، صرف 5%۔ باقی 95% کہاں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے سائنس کو دہائیوں سے الجھا رکھا ہے، اور اس 95% کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا ڈارک میٹر اور دوسرا ڈارک انرجی۔ یہ نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائنس فکشن فلم ہو، لیکن یہ جدید فلکیات کے حقیقی تصورات ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈارک میٹر کی۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے کہکشاؤں سے۔ سائنسدان جب کہکشاؤں کی گردش کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک عجیب مسئلہ دیکھا۔ کہکشائیں اس رفتار سے گھوم رہی تھیں جس رفتار پر انہیں ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک پتھر کو رسی کے ساتھ باندھ کر گھمائیں اور رسی کو چھوڑ دیں تو پتھر دور جا گرے گا۔ بالکل یہی اصول کہکشاؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان کے ستاروں کو کشش ثقل کے ذریعے ایک ساتھ رہنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نظر آنے والا مادہ اتنی کشش ثقل پیدا ہی نہیں کرتا تھا۔ حساب کتاب کچھ اور کہہ رہا تھا، مشاہدات کچھ اور، گویا کہیں نہ کہیں اضافی کمیت موجود تھی، ایسی کمیت جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی نامعلوم مادے کو ڈارک میٹر کہا گیا۔ یہ روشنی خارج نہیں کرتا، روشنی جذب نہیں کرتا اور نہ ہی روشنی منعکس کرتا ہے، اسی لیے یہ براہ راست نظر نہیں آتا، مگر اس کی کشش ثقل محسوس کی جا سکتی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ ہوا کو دیکھ نہیں سکتے مگر اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ ڈارک میٹر پوری کائنات کا تقریباً 27% حصہ بناتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد موجود عام مادے سے کئی گنا زیادہ، مگر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ اور پھر آتی ہے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز، ڈارک انرجی۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں سائنسدانوں نے ایک حیران کن دریافت کی۔ وہ جانتے تھے کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ بات تو پہلے ہی معلوم تھی، لیکن جب انہوں نے دور دراز سپر نووا کا مطالعہ کیا تو ایک ناقابل یقین حقیقت سامنے آئی۔ کائنات صرف پھیل نہیں رہی تھی بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے تم ایک گیند اوپر پھینکو اور وہ واپس نیچے آنے کی بجائے مزید تیزی سے اوپر جانے لگے۔ یہ ناممکن لگتا تھا کیونکہ کشش ثقل کو تو پھیلاؤ کم کرنا چاہیے تھا، مگر کائنات اس کے برعکس رویہ دکھا رہی تھی، گویا کوئی نامعلوم طاقت خلا کو دھکیل رہی ہو۔ اسی طاقت کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کا تقریباً 68% حصہ اسی سے بنا ہے، یعنی پوری کائنات کا سب سے بڑا جز، اور ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ویب اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ آخر ویب تو ایک ٹیلیسکوپ ہے، وہ ڈارک میٹر کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، ڈارک انرجی کو بھی نہیں،
لیکن وہ ان کے اثرات دیکھ سکتا ہے، اور یہی چیز اہم ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک دور دراز کہکشاں کی روشنی راستے میں موجود کسی بڑی کمیت کے قریب سے گزرتی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق بڑی کمیت خلا کو موڑ دیتی ہے، نتیجتاً روشنی بھی مڑ جاتی ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں گریویٹیشنل لینزنگ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شیشے کا عدسہ روشنی کو موڑ دیتا ہے۔ کائنات میں ڈارک میٹر بھی یہی کام کرتا ہے، اگرچہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باعث روشنی کا راستہ بدل جاتا ہے۔ ویب اس اثر کو انتہائی تفصیل سے ریکارڈ کر سکتا ہے، اور انہی مشاہدات کی مدد سے سائنسدان ڈارک میٹر کے نقشے تیار کر رہے ہیں۔ گویا ہم ایک ایسے وجود کو تلاش کر رہے ہیں جسے ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے، صرف اس کے چھوڑے ہوئے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ مسئلہ خود ڈارک میٹر نہیں، شاید ہماری فزکس نامکمل ہے، شاید کشش ثقل کے قوانین میں کوئی ایسی بات موجود ہے جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے، اور اگر ایسا ہوا تو ویب صرف نئی دریافتیں نہیں کرے گا، وہ فزکس کی کتابیں دوبارہ لکھنے پر مجبور کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی نیوٹن کے قوانین کے بعد البرٹ آئنسٹائن نے دنیا کی سمجھ بدل دی تھی۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ویب کی سب سے بڑی دریافت شاید ابھی تک ہوئی ہی نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ڈیٹا جمع ہو رہا ہے اتنے ہی زیادہ نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ کہکشائیں توقع سے زیادہ جلدی بن گئیں، کچھ غیر معمولی حد تک روشن ہیں، کچھ ایسے انداز میں موجود ہیں جو موجودہ ماڈل سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، اور یہی سائنس کی خوبصورتی ہے۔ ایک اچھا تجربہ ہمیشہ جواب نہیں دیتا، کبھی کبھی وہ نئے سوال پیدا کرتا ہے، اور ویب یہی کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہر نئے مشاہدے کے ساتھ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ شاید ہم کائنات کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہم سمجھتے تھے، اور آنے والے برسوں میں ممکن ہے کہ یہی ٹیلیسکوپ ایسی دریافت کرے جو ہماری پوری کائناتی کہانی کو بدل دے۔ جب بھی کوئی نئی سائنسی دریافت ہوتی ہے، انٹرنیٹ پر ایک ہی قسم کی سرخیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ سائنس غلط ثابت ہو گئی، بگ بینگ ختم، ویب نے کائنات کے راز کھول دیے، اور 2022 کے بعد ایسی سرخیوں کی تعداد اچانک بڑھنے لگی۔ وجہ جیمز ویب کی چند حیران کن دریافتیں۔ کچھ سائنسدانوں نے ایسی کہکشائیں دیکھی تھیں جو کائنات کے انتہائی ابتدائی دور میں موجود نظر آ رہی تھی۔ مسئلہ صرف ان کا وجود نہیں تھا، مسئلہ ان کا سائز تھا، ان کی چمک تھی اور ان کی ساخت تھی۔ موجودہ ماڈلز کے مطابق بگ بینگ کے چند 100 ملین سال کے بعد کہکشائیں نسبتاً چھوٹی ہونی چاہیے تھیں۔ انہیں وقت درکار تھا، پہلے گیس کے بادل بنتے، پھر ستارے بنتے، پھر چھوٹی کہکشائیں بنتی، اور آہستہ آہستہ پھر بڑی کہکشائیں وجود میں آتی۔ یہ پورا عمل کروڑوں اور اربوں سال لیتا، لیکن ویب نے بعض ایسی کہکشائیں دکھائیں جو گویا اس شیڈول پر عمل کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ بہت جلدی وجود میں آ گئی تھی، کم از کم پہلی نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میڈیا نے کہانی کو پکڑ لیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال گونجنے لگا، کیا بگ بینگ غلط ہے؟ کیا کائنات ہماری سوچ سے زیادہ پرانی ہے؟ کیا سائنسدان دہائیوں سے غلط تھے؟ یہ سوالات سنسنی خیز ضرور تھے، مگر حقیقت کچھ زیادہ پیچیدہ تھی۔ سائنس میں ایک اہم اصول ہوتا ہے، غیر متوقع مشاہدہ۔ ضروری نہیں کہ پورا نظریہ غلط ثابت کر دے، کبھی کبھی اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نظریے کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک نقشہ استعمال کر کے کسی شہر میں سفر کر رہے ہیں اور اچانک ایک نئی سڑک مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا شہر غلط ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نقشے میں کچھ تفصیلات شامل کرنا ابھی باقی ہیں۔ ویب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروع میں کئی کہکشائیں غیر معمولی حد تک بڑی لگ رہی تھیں، لیکن بعد میں مزید مشاہدات کیے گئے، مزید ڈیٹا جمع کیا گیا، اور بعض صورتوں میں اندازے تبدیل ہو گئے۔ کچھ کہکشائیں اتنی بڑی نہیں تھیں جتنا پہلے سمجھا گیا تھا، کچھ کی دوری کے تخمینے بدل گئے، اور کچھ کے بارے میں نئی وضاحتیں سامنے آئیں، لیکن اس سب کے باوجود ایک حقیقت برقرار رہی۔ ویب نے واقعی سائنسدانوں کو حیران کیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ سائنس کا مقصد صرف نظریات کی تصدیق نہیں ہوتا،
سائنس کا مقصد غلطیوں کو تلاش کرنا بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی مشین ہماری سمجھ میں موجود کمزوریاں ظاہر کر دے تو وہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ ویب یہی کر رہا تھا۔ یہ کائنات کے ابتدائی دور کے بارے میں ہماری سوچ کو مزید گہرا بنا رہا تھا۔ پھر ایک اور دلچسپ موضوع سامنے آیا، پہلے ستارے یعنی انیشل سٹارز۔ کائنات میں سب سے پہلا ستارہ کب جلا؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، لیکن جواب تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ابتدائی ستارے آج موجود نہیں۔ وہ اربوں سال پہلے اپنی زندگی مکمل کر چکے۔ ہم صرف ان کے اثرات دیکھ سکتے ہیں، ان کی باقیات دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے بعد پیدا ہونے والی ساختیں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسدان ان ابتدائی ستاروں کو پاپولیشن 3 سٹارز کہتے ہیں۔ یہ ایسے ستارے تھے جو تقریباً مکمل طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنے تھے۔ ان میں وہ بھاری عناصر موجود نہیں تھے جو آج کے ستاروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک کاربن، آکسیجن، آئرن اور دیگر عناصر بڑی مقدار میں بنے ہی نہیں تھے۔ یہ عناصر بعد میں ستاروں کے اندر بنے اور سپر نووا دھماکوں کے ذریعے کائنات میں پھیلے۔ ویب کی ایک بڑی امید یہی تھی کہ شاید وہ ان ابتدائی ستاروں کے آثار تلاش کر سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انسان پہلی بار ان اجسام کی جھلک دیکھ سکے گا جنہوں نے کائنات کو تاریکی سے روشنی کی طرف منتقل کیا۔ اس دور کو کہتے ہیں کاسمک ڈان یعنی کائناتی صبح۔ وہ وقت جب تاریک کائنات میں پہلی روشنیاں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ تصور کرو، کروڑوں سال تک خلا تقریباً تاریک تھا، پھر کہیں ایک ستارہ جلا، پھر دوسرا، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، اور آہستہ آہستہ پوری کائنات روشنی سے بھرنے لگی۔ ویب اسی دور کی تلاش میں ہے، مگر شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نئی دریافت کے ساتھ سوالات بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ابتدائی کہکشائیں واقعی ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے بنی؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا ستارے زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہے تھے؟ کیا ابتدائی کائنات کے حالات مختلف تھے؟ یا پھر کہیں ہماری بنیادی سمجھ میں کوئی خلا موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ویب کا مشن ختم نہیں ہوا۔ حقیقت میں یہ ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ صرف تصویریں نہیں لے رہا، یہ ہر روز اربوں بائٹس ڈیٹا زمین پر بھیج رہا ہے، اور دنیا بھر کے سائنسدان اس ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، نئے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، پرانے نظریات کو جانچا جا رہا ہے، اور شاید انہی میں کہیں وہ دریافت چھپی ہو جو آئندہ نسلوں کی نصابی کتابوں کو بدل دے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر ویب اتنا طاقتور ہے تو کیا اس کی بھی کوئی حد ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے ویب کبھی نہیں دیکھ سکے گا؟ اور اگر ہے تو انسانیت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جب جیمز ویب نے اپنی پہلی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کی تو بہت سے لوگوں کو ایسے لگا جیسے انسانیت نے کائنات کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے۔ آخر کار، اگر ایک ٹیلیسکوپ 13 ارب سال پرانی روشنی دیکھ سکتا ہے تو اس کے بعد اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ سائنس میں ہر نئی دریافت نئے دروازے کھولتی ہے، اور ہر نئے دروازے کے پیچھے مزید سوالات موجود ہوتے ہیں۔ ویب جتنا طاقتور ہے اس کی بھی حدود ہیں، اور شاید یہی بات اسے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ سب سے پہلے، ویب براہ راست بگ بینگ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو حیران کرتی ہے، کیونکہ اکثر اسے کائنات کے آغاز کو دیکھنے والی مشین کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ایک انتہائی گرم اور گھنے پلازما سے بھری ہوئی تھی۔ روشنی آزادانہ سفر نہیں کر سکتی تھی، گویا پورا کائناتی منظر ایک موٹے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ویب اس پردے کے بہت قریب تک دیکھ سکتا ہے، لیکن پردے کے اس پار نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم کسی دھندلے شیشے کے پیچھے موجود چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہو، مگر انہیں براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بگ بینگ کے ابتدائی ترین لمحات آج بھی ایک معمہ ہیں۔ دوسری بڑی حد ڈارک میٹر ہے۔ ویب ڈارک میٹر کے اثرات دیکھ سکتا ہے، لیکن خود ڈارک میٹر کو نہیں۔ اگر کائنات واقعی ایک عظیم سٹیج ہے تو ڈارک میٹر اس سٹیج کے پس منظر میں موجود وہ اداکار ہے
جو کبھی روشنی میں نہیں آتا، ہم صرف اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک انرجی بھی ایک ایسا راز ہے جسے ویب مکمل طور پر حل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں سراغ دے سکتا ہے، اشارے دے سکتا ہے، مگر آخری جواب شاید کسی اور مشن کو دینا ہوگا۔ اور پھر آتا ہے ایک اور دلچسپ سوال، کیا ویب کبھی کسی ایلین تہذیب کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر کہیں اربوں ستاروں کے درمیان کوئی ترقی یافتہ تہذیب موجود ہو تو کیا ویب اسے دیکھ سکتا ہے؟ مختصر جواب، شاید نہیں، کم از کم براہ راست تو نہیں۔ ویب کسی دور دراز سیارے پر موجود شہروں کی تصاویر نہیں لے سکتا، وہ کسی ایلین عمارت کو نہیں دیکھ سکتا، کسی خلائی جہاز کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ اگر کسی سیارے کی فضا میں غیر معمولی گیسیں موجود ہوں، اگر وہاں صنعتی آلودگی جیسی چیزیں ہوں، اگر وہاں کسی قسم کی مصنوعی سرگرمی کے آثار ہوں، تو ممکن ہے مستقبل میں ان کے اشارے مل سکیں۔ یعنی ویب شاید ایلینز کو نہ دیکھ سکے، مگر ان کی موجودگی کے سراغ تلاش کرنے میں مدد ضرور دے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا مشن اتنا اہم ہے۔ لیکن سائنسدان صرف ویب پر انحصار نہیں کر رہے، ان کی نظریں مستقبل پر بھی ہیں، کیونکہ ویب کے بعد بھی انسانیت رکنے والی نہیں۔ اس وقت کئی نئے منصوبے زیر غور ہیں، کچھ ایسے ٹیلیسکوپس جو ویب سے بھی بڑے ہوں گے، کچھ ایسے مشن جو زمین جیسے سیاروں کی براہ راست تصاویر لینے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسے آلات جو کائنات کی سب سے پہلی روشنی کے مزید قریب پہنچ سکیں گے۔ ان منصوبوں میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ۔ اسے بعض لوگ ہبل اور ویب کا اگلا قدم قرار دیتے ہیں۔ یہ وسیع پیمانے پر کائنات کا سروے کرے گا، لاکھوں کہکشاؤں کا مطالعہ کرے گا اور ڈارک انرجی کے رازوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ پھر مستقبل میں ایسے منصوبوں پر بھی بات ہو رہی ہے جو براہ راست زمین جیسے سیاروں کی تصاویر حاصل کر سکیں۔ تصور کرو، ایک دن انسان کسی دوسرے ستارے کے گرد گھومتے ہوئے نیلے رنگ کے سیارے کی تصویر دیکھ لے، ایک ایسی دنیا جہاں پر بادل موجود ہوں، سمندر موجود ہوں اور شاید زندگی بھی۔ یہ خواب آج ناممکن نہیں لگتا، کیونکہ چند دہائیاں پہلے ویب خود بھی ناممکن لگتا تھا۔ مگر شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ویب کی سب سے بڑی کامیابی ابھی تک کسی ایک دریافت میں نہیں، بلکہ اس چیز میں ہے جو اس نے انسانیت کو دوبارہ یاد دلائی کہ ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، کہ ہم ابھی بھی کائنات کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے، اور یہ کہ جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی لا علمی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی انسان سمجھتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، پھر معلوم ہوا ہم ایک سیارے پر رہتے ہیں، پھر معلوم ہوا ہم ایک عام ستارے کے گرد گردش کرتے ہیں، پھر معلوم ہوا ہماری کہکشاں بھی اربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے، اور اب ویب ہمیں دکھا رہا ہے کہ شاید ہماری موجودہ سمجھ بھی صرف ایک ابتدائی قدم ہے۔ شاید آنے والی نسلیں آج کی سائنس کو اسی طرح دیکھیں جیسے ہم قدیم فلکیات کو دیکھتے ہیں، ایک اہم قدم، مگر آخری منزل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے جیمز ویب صرف ایک ٹیلیسکوپ نہیں، یہ انسانی تجسس کی علامت ہے۔ یہ ایسی مشین جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سوال پوچھنا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر جواب کے پیچھے ایک نیا راز موجود ہوتا ہے۔ رات کا آسمان آج بھی ویسا ہی ہے جیسا ہزاروں سال پہلے تھا، ستارے اب بھی چمکتے ہیں، کہکشائیں اب بھی خلا میں تیر رہی ہیں، اور کائنات اب بھی اپنے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب انسان کے پاس ایک نئی آنکھ موجود ہے، ایک ایسی آنکھ جو پہلے سے کہیں زیادہ دور دیکھ سکتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ماضی میں جھانک سکتی ہے۔ یہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی اصل کہانی ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی مشین نہیں، یہ انسانی تجسس کا مجسمہ ہے، وہ تجسس جس نے کبھی غاروں میں رہنے والے انسان کو آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا، وہی تجسس جس نے سمندروں کو عبور کروایا، وہی تجسس جس نے چاند تک پہنچایا، اور وہی تجسس جس نے آخر کار ایک ایسی دوربین بنا دی جو تقریباً کائنات کی پیدائش کے زمانے تک دیکھ سکتی ہے۔
جب ویب کا منصوبہ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کو شک تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ بہت مہنگا ہے، کچھ سمجھتے تھے کہ اسے مکمل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کچھ کا خیال تھا کہ اتنی پیچیدہ مشین خلا میں کبھی کامیابی سے کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن آج نتائج سب کے سامنے ہیں۔ ویب نے نہ صرف کام کیا بلکہ توقعات سے کہیں زیادہ بہتر کام کیا۔ مگر شاید اس کی سب سے بڑی کامیابی تصاویر نہیں ہیں بلکہ سوالات ہیں، کیونکہ سائنس کی تاریخ میں سب سے بڑی پیش رفت اکثر اس وقت ہوئی جب کسی نئی دریافت نے پرانے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے نئے سوال پیدا کیے، اور ویب یہی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اب بھی پوری طرح نہیں جانتے کہ پہلی کہکشائیں کتنی جلدی وجود میں آئیں۔ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ ڈارک میٹر اصل میں کیا ہے۔ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ ڈارک انرجی کیوں موجود ہے۔ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ زندگی صرف زمین پر ہے یا کائنات میں کہیں اور بھی۔ اور شاید یہی نامعلوم چیزیں ویب کو اتنا اہم بناتی ہیں، کیونکہ اگر تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود ہوتے تو تلاش کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ آج ویب ہر روز نئی معلومات زمین پر بھیج رہا ہے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیاں، ریسرچ سینٹرز اور فلکیات داں اس ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں تحقیقی مقالے شائع ہو رہے ہیں، نئے نظریات سامنے آ رہے ہیں، اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ہماری کائنات کی تصویر مزید واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ویب کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا۔ حقیقت میں اس کا بہترین دور شاید ابھی آنا باقی ہے۔ لانچ سے پہلے سائنسدانوں کا اندازہ تھا کہ ویب تقریباً 10 سال تک کام کرے گا، مگر لانچ کی غیر معمولی کامیابی اور ایندھن کے مؤثر استعمال کی وجہ سے اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ عرصے تک فعال رہ سکتا ہے، شاید 15 سال، شاید 20 سال، اور ممکن ہے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یعنی آنے والی دہائیوں میں یہ مشین مزید حیران کن دریافتیں کر سکتی ہے۔